जामा अशरफुल उलूम के बानी व सदर मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी को कल रात दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस मुलाजिमीन ने गिरफ्तार करते हुए आज अदालत में पेश किया और 14 दिन के लिए अपनी तहवील में ले लिया, जहां उनसे मजीद पूछताछ की जाएगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मौलाना पर इल्जाम लगाया है कि वो जामा अशरफुल उलूम में तालीम हासिल करने वाले लड़कों को पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स को रवाना करते हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात में होने वाले सीरियल बम ब्लास्ट में भी मौलाना के मुलविस होने की बात कही है। बर्क न्यूज से खुसूसी बात करते हुए मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी के बड़े भाई मुफ्ती अब्दुल मोगनी ने कहा कि पुलिस ने मौलाना की गिरफ्तारी बहुत ही राजदारी से अमल में लाई है, जिसकी वजह से 24 घंटों तक मौलाना के मुतालिक कोई इत्तला उन्हें या उनके घर वालों को नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि मौलाना एक अच्छे आलिम दीन हैं और उन्होंने आज तक मुल्क, शहर या कौमों के मसलहतों के खिलाफ काम नहीं किया। मुफ्ती अब्दुल मोगनी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द मौलाना की रिहाई को यकीनी बनाए। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट से अमल में आई है और बहुत ही राजदाराना तरीक़े पर उनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया। इसकी कोई इत्तला घर वालों को या किसी भी आदमी को नहीं दी गई और जो है बहुत ही मख्फी और पोशीदा तरीक़े पर उनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया। 24 घंटे तक जो है सारे ही लोग परेशान रहे। मौलाना अब्दुल कवी साहब के सिलसिले में हम लोग और सारी रियासत और ख़ास तौर पर शहर अच्छी तरह जानता है कि वो बहुत ही मुमताज़ आलिम दीन हैं और इंसानियत पसंद हैं। कभी उनके ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई बात जो रिमार्क की हो, शिकायत की हो या किसी की दिल शिकनी और हक़ तलफ़ी की हो, ऐसी कभी कोई किसी के सामने नहीं आई। वो बहुत ही एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले और लोगों का दुख और दर्द अपने अंदर रखने वाले और जो है बाअखलाक़ इंसानियत पसंद ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों में शुमार होते हैं। बरसहा बरस से अकबरी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। हज़ारों लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और उनकी बातें सुन करके जो है नेक रास्ते पर आए हुए हैं। ऐसे शख्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मुल्क के या शहर के या कौमों के मसलहतों के ख़िलाफ़ कोई काम करे हों या कोई काम सोचे हों या किसी तरह कोई अमल किया हो। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें मालूम होती हैं। जो कुछ भी की जो है जिस लिए भी उनको गिरफ़्तार किया गया है वो बहरहाल हमारे लिए एक सदमा है और पूरी कौम मिल्लत के लिए एक सदमा है। बहुत मुमकिन है कि किसी साजिश के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया हो या कोई भी जो उनके मिशन से और उनकी तालीम से या उनकी कारकर्दगी और ख़िदमत से मुत्तफ़िक़ न हो या हसद रखता हो सकता है कि उसकी भी कोई साजिश हो, कारगुजारी हो। हम कुछ बोल नहीं सकते। बहरहाल हम ये कहते हैं कि एक अच्छे शख्स थे और उनके नाम पर कोई धब्बा नहीं है। उनके मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई शिकायत यहाँ महल्ले में या पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर लेने से यकीनन सभी के लोगों के दिलों में एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। हम भी यही मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई अमल में लाई जाए और उनको कौम मिल्लत की खिदमत का मौका दिया जाए। आपको कैसे इत्तला मिली और कब इत्तला मिली इनकी गिरफ्तारी में? कल जो है रात के 10 बजे जो नौजवान मौलाना को लेने के लिए वहाँ गए हुए थे, उनके ज़रिए से मालूम हुआ कि मौलाना को इस तरह लोगों ने अपने हिरासत में ले लिया है और फिर पता नहीं चल रहा है कि मौलाना कहाँ हैं, किधर हैं। सिर्फ इतनी बात है। तो हमने मौलाना महमूद मदनी साहब से फ़ोन पर राबता क़ायम किया। मौलाना महमूद मदनी ने वहाँ तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि वो लोग कोई गुजरात पुलिस वाले थे या अहमदाबाद पुलिस वाले थे। वो लोग जो है अपनी तहवील और हिरासत में ले लिए हैं और मौलाना यहाँ दिल्ली में नहीं है। मौलाना के बोलने के बाद फिर हमने मौलाना से ही गुजारिश की कि आप इस सिलसिले में कुछ जद्दोजहद करें, कुछ मेहनत करें। हमारी रियासत के सदर साहब हैं पीर शब्बीर साहब, रात में उनको भी फ़ोन किया गया, वो भी हरकत में आए और उन्होंने भी जो है बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया और मालूमात करने की कोशिश की और अब तक भी वो इस सिलसिले में मदद में लगे हुए हैं।
اور جناب ہمارے قائد محترم مولانا محمود مدنی صاحب نے تو بہت ہی حرکیاتی طور پر اور بہت ہی تڑپ کے ساتھ متحرک ہیں رات ہی سے، اور صبح بھی انہوں نے اپنے نمائندوں کو گجرات بھیجایا احمد آباد، تاکہ وہاں مولانا کی قانونی جو بھی مدد ہو سکے کی جائے، اور ابھی بھی وہ اس سلسلے میں بہت فکر مند ہیں۔ ہمیں مولانا کی ذات سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پوری طرح محنت دلچسپی لے کر کے مولانا کی رہائی کو پوری طرح یقینی بنائیں گے۔ آج کون سی عدالت میں پیش کیا گیا؟ آج بھدرا کوٹ بول کے اطلاع ملی ہے کہ بھدرا کوٹ میں ان کو پیش کیا گیا شام کے 5 بجے کے قریب، اور پھر وہاں پولیس والوں نے جو ان کو ریمانڈ کیے ہوئے حراست میں لے کر کے آئے تھے، جج سے 21 دن کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وکیل صاحب جو وہاں موجود تھے انہوں نے جو ہے ان کے بیماری اور عوارض کی وجہ سے، گردے کے عارضے میں اور شوگر وغیرہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جج سے خواہش کی کہ ان کو زیادہ وقت نہ دیا جائے تو بہتر ہوگا، تو جج صاحب نے 7 تاریخ تک یعنی 14 دن کا پولیس تحویل دینے کی منظوری دی، اور ساتھ ساتھ جو ہے میڈیکل چیک اپ کرتے رہنے کی، اور ہر دوسرے دن وکیل صاحب سے ملاقات کرنے اور ملنے کی اجازت دینے کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ ہم سب کے لیے اور خود مولانا کے لیے بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، پوری قوم کے لیے بھی یہ سانحہ ہے۔ مولانا کا تعلق کسی بھی کوئی بھی ایسی تنظیم سے یا کسی طرح سے بھی جو ملک و ملت کے مفاد کے خلاف ہے، کوئی تعلق بھی مولانا کا کسی قسم کا بھی کسی سے نہیں رہا، یہ سارا شہر اسی گواہی دے سکتا ہے، اور سبھی کو اس بات پر حیرت ہے کہ ایسا محتاط شخص جس کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کس طرح ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ جامع اشرف العلوم کے ناظم تعلیمات مولانا محمد مصدق قاسمی نے برق نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ممتاز عالم دین جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی فلاح و بہبودگی کے لیے وقف کر دی، ایسے عالم دین کی گرفتاری مسلمانوں کی دل شکنی کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے مولانا کی جلد از جلد رہائی کی حکومت سے مانگ کی۔ جو ہمارے ریاست کے انتہائی ممتاز عالم دین ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی اب تک عوام کی اصلاح کے اور بہبودی کے کام انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں، اور اصلاح کا کام نوجوانوں میں اور عورتوں میں سماجی اور ملی خدمات ایک ایسی عظیم ہے جس کو کوئی مسلمان بھلا نہیں سکتا۔ ایسی عظیم شخصیت کے سلسلے میں یہ عمل اور یہ جو گرفتاری کی گئی ہے، یہ انتہائی پورے مسلمانوں کے لیے دل شکنی کا باعث ہے، جس کی ہم بہت پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد رہائی عمل میں لائی جائے، ورنہ یہ جو صورتحال ہے، ایک عالم دین جو اپنی زندگی کو قوم اور ملت اور ملک کی امن کے لیے، شانتی اور سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے، ایسی شخصیت کے لیے اور ایسے عالم دین کے لیے اس قسم کے الزامات لگا کر پھانس دینا یہ بہت ہی بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ اس ظلم کا جو ہے خاتمہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر اس سلسلے میں جلد رہائی عمل میں نہیں آئی تو مسلمان جو پورے جنوبی ہند میں، پورے ساؤتھ کے اندر جو ان کے علم سے اور عمل سے اور ان کے بیانات سے اور اسپیچ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب قسم کی تشویش ہے اور وہ سب کے سب مشتعل ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد رہائی عمل میں ان کی لائی جائے۔ کانگریس کے ایم ایل سی و صدر جمعیت العلماء آندھرا پردیش حافظ پیر شبیر احمد نے کہا کہ دینی مدارس کو فرقہ پرست پارٹیاں دہشت گردوں کا اڈا قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کو دہشت گردوں کا اڈا قرار دینے والے آ کر مدارس کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ آزادی میں یہی مدارس نے اہم رول ادا کیا تھا اور انہی مدرسوں سے تعلق رکھنے والے کئی علماء جنگ آزادی میں اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں۔ تو اس صاحب کی جو گرفتاری گجرات حکومت نے 5 سال 10 سال کے بعد جو ہے ان کا نام تھا، نہ ہمیں کوئی اطلاع تھی، نہ کوئی نوٹس ملا، یہاں پر کسی کی طریقے سے ہمیں نوٹس نہیں ملا، اور جو ایسی جگہ گرفتار کیا کہ جہاں ایئرپورٹ پہ دلی کے اندر اور لے کے گیا، اس کی تفصیل مولانا نے کہا۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کو
جو لوگ جو فرقہ پرست پارٹیاں جو ہے اس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے رہے ہیں، ایک بھی مدرسے میں بتا دیں آ کے، کبھی رات کے 12 بجے چیک کریں، کہیں بھی آ کے چیک کریں کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے یا ہمارے پاس کیا چیز ہے یہاں پر، وہ کبھی بھی آ کے چیک کر سکتے ہیں، ہمارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے NDA کی حکومت میں اڈوانی صاحب نے باضابطہ یو پی کے جو نیپال سے لگے ہوئے بارڈر کے اندر مدارس کو چیک کیا، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ اس مدارس کے اندر کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ مدرسے جو ہے غریب بچوں کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پرورش کراتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان مدارسوں کے پر الزام لگایا جا رہا، یہی مدارس ہیں کہ جو ہے نا ہمارے علماء تھے جو جنگ آزادی لڑ کے اس ملک کو آزادی دلایا، 50,000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے، یہی مدارس کے علماء تھے جو ہمارے بڑے تھے، اور ان مدارسوں کو پھر بدنام کیا جاتا ہے، دہشت گردی۔ بھائی پروف پیش کریں، کسی مدرسے میں سے ہتھیار نکالیں، کسی مدرسے کے اندر سے کوئی چیز نکال کے بتائیں تو پھر پتہ چلے گا۔ غیر ضروری دہشت گردی کر دینا، اور صرف اسی لیے ہے کہ دین جو ہے عام نہ ہو، دین کی تعلیم عام نہ ہو، اور اسلام صرف جو ہے بھائی چارگی، امن اور شانتی اور محبت سکھاتا ہے۔ ان بچوں کے اندر محبت ہے، اور یہ ایک بھی بچے کو ثابت نہیں کر سکتے کبھی اسٹرائک کرتے ہوئے روڈیں جام کریں یا بسوں کو توڑیں یا بینکوں کو لوٹیں۔ آج ایک مدرسے کے بچوں کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی میں بھی۔ پھر دہشت گردی ہمارے مدرسوں کا کہنا یہ سراسر ظلم ہے، یہ ہمیں وہ لوگ دیکھنا چاہیے مدرسوں کو آ کے، اور اپنے آنکھیں کھولنا چاہیے کہ مدرسے کیا کام کرتے ہیں۔